بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدین وائس کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ سام بن نوح کا زندہ ہونا۔ مائدہ کے اترنے کے بعد بھی لوگ شک و شبہ میں پڑے رہتے اور اعتراضات کرتے رہتے۔ ایک دن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک مردہ ہمارے سامنے زندہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس کو تم کہو میں خدا کے حکم سے اسے زندہ کر دکھاؤں گا۔ سب نے کہا سام بن حضرت نوح علیہ السلام کو زندہ کر دکھائے، جو ہمارا اور آپ کا دادا ہے۔ پھر سب لوگ جمع ہو کر سام کی قبر پر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دست بستہ ہو کر دعا مانگی۔ پھر حضرت سام کو پکارا، تب ان کی قبر اللہ تعالیٰ کے حکم سے شک ہوئی اور حضرت سام سفید ریش اور سر کے بال بھی سفید قبر سے نکل آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار کا جواب دیا کہ لبیک یا روح اللہ۔ پھر سام قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو، یہ عیسیٰ ابن مریم بیٹا صدیقہ کا ہے اور روح اللہ ہے، تم اس کی نبوت کو مانو اور ایمان لاؤ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام سے دریافت کیا کہ تمہاری اس وقت تو سر اور داڑھی کے بال سفید نہ ہوتے تھے، تمہارے یہ بال اب کیوں سفید ہے؟ سام نے جواب دیا کہ جب میں نے تمہاری آواز سنی تو مجھے یہ گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی، اس کی ہیبت سے میرے یہ بال سفید ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تمہیں مرے ہوئے کتنی مدت ہو چکی؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت سام کو مرے ہوئے 4000 سال ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر چاہو تو میں خدا سے دعا کروں کچھ مدت اور دنیا میں زندہ رہو۔ حضرت سام نے کہا، آخر موت ہی ہے، سکرات موت کی تلخی ابھی بھی میرے خلق میں باقی ہے، اس لیے اب میں دوبارہ زندہ ہونا نہیں چاہتا۔ دعا فرمائے کہ میں دوبارہ بدستور سابق جوار رحمت الہی میں پہنچ جاؤں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ پھر بدستور سابق اپنی قبر میں چلے گئے۔ اس معجزے کو دیکھ کر شہر نصیبہ کے سب لوگ ایمان لے آئے۔ اس طرح ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوران تبلیغ ایک قبرستان میں پہنچے، دیکھا تو ایک آدمی قبر کے پاس بیٹھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، ہماری آپس میں اس قدر محبت تھی کہ ہم دونوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے فوت ہوگا تو دوسرا اپنی تمام عمر اس کی قبر پر گزارے گا۔ اتفاق سے میری بیوی پہلے فوت ہو گئی تو میں اس وعدے کے مطابق اس کے قبر پر بیٹھا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہاری آپس میں اتنی محبت تھی تو اپنی آدھی زندگی اس کو بخش دے، میں دعا کروں گا تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گی۔ اس نوجوان نے اس بات کو غنیمت سمجھا اور اپنی نصب زندگی اس کو دینے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اقرار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو عورت قبر سے زندہ ہو کر نکل آئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو عورت کی زانوں پر سر رکھ کر وہ نوجوان خوشی میں بے غم ہو کر سو گیا۔ اتنے میں وہاں سے ایک نوجوان خوبصورت شہزادہ جو شکار کو نکلا تھا گزرا۔ شہزادے نے دیکھا کہ نوجوان خوبصورت عورت ہے۔ شہزادے کو جب عورت نے دیکھا تو فریختہ ہو گئی اور شہزادے سے کہنے لگی کہ میں آزاد عورت ہوں اور یہ بدماش مجھے شہر سے ورغلا کر لایا ہے، تو اس کو قتل کر ڈال تو میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ شہزادے نے کہا کہ میں کسی کو قتل نہیں کرتا، اگر تو میرے ساتھ چلتی ہے تو اس کی سر زمین پر رکھ دے اور میرے ساتھ آ کر سوار ہو جا۔ عورت نے اپنے خاوند کی قتل کروانے کی بڑی کوشش کی، لیکن شہزادے نے قتل سے صاف انکار کر دیا۔ آخر عورت اپنے خاوند کا سر اپنے زانوں سے زمین پر رکھ کر شہزادے کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ شہزادہ چلا گیا۔ وہ آدمی جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ عورت نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ شہزادے کے ساتھ جا رہی ہے۔ نوجوان نے پیچھے سے آواز دی کہ ٹھہر جا، میری عورت کو کہاں لے جا رہا ہے؟ عورت نے پھر شہزادے سے کہا کہ میں تجھے کہتی تھی کہ یہ شرارت کرے گا۔ جب وہ نوجوان شہزادے کے پاس پہنچا تو شہزادے نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اسے پکڑ کر باندھ دو۔ چنانچہ نوکروں نے اس کو پکڑ کر باندھ دیا۔ شہزادے نے اس کو اپنے باپ کی عدالت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے دریافت کیا کہ یہ عورت کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری بیوی ہے۔ جب عورت سے پوچھا تو اس نے کہا یہ بدماش ڈاکو ہے، مجھے شہر سے پکڑ کر لایا ہے۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا اگر یہ تیری عورت ہے
تو تو گواہی پیش کر۔ نوجوان نے کہا کہ میرے گواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیرے گواہ ہے تو پھر ان کی گواہی ہی کافی ہے، لیکن اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے لایا جائے؟ ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہٰذا تم دونوں قید میں رہو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تمہارا فیصلہ ہوگا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ فلاں ملک کے بادشاہ کے پاس جاؤ، اور بعض روایت میں ہے کہ رات کو خواب میں وہ نوجوان ملا اور اپنا ماجرا سنایا۔ بہرحال صبح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور اس نوجوان کو اور عورت کو پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ معلومات کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت سے کہا کہ یہ مرد کون ہے؟ تو عورت نے جواب دیا کہ یہ بدماش ڈاکو ہے، مجھے شہر سے ورغلا کر لایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے کہہ دے کہ اے اللہ، اس کی جو امانت میرے پاس ہے میں اس کو واپس دیتی ہوں۔ یہ بات اس عورت نے کہنی تھی کہ فوراً مر گئی۔ پھر اس نوجوان نے اس عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں جس کے قبر پر کئی سال گزارے تھے۔ عابدین وائس کے معزز دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ مزید ایسی اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل عابدین وائس کو سبسکرائب کیجیے اور دن کے تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔